سال نو 2023، چیل کے گھر پارس، صدام حسین فیضی۔ یہ کہاوت یقیناً آپ نے سنی ہوگی، مگر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اور یہ کس وجہ سے بولی جاتی ہے اور کہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج آپ سے کچھ دیر بات کروں گا۔ دیکھیے، دنیا میں ہر دن ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بچے جنم لیتے ہیں۔ بڑے بوڑھے، مرد، خواتین اور بچے اس دنیا سے کوچ بھی کر جاتے ہیں، یعنی کہ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح چرند، پرند، درند بھی جنم لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ کوئی ان کو رونے یا ان پر آنسو بہانے والا نہیں ہوتا ہے۔ صرف انسان کو ہی یہ شعور بخشا گیا ہے کہ وہ اچھی بری چیز کا تمیز کرے۔ عقل دی گئی ہے کہ وہ اچھے اور برے کو پہچانے۔ انسان کی آنکھ، ناک، دل، دماغ کی طرح ہی جانوروں کو بھی ان نعمتوں سے آراستہ کیا گیا ہے، مگر ان میں بات کو سمجھنے اور کام کو کرنے کا علم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ جانور کہلاتا ہے۔ انسان کی ٹھوکروں میں رہنے کے علاوہ در در بھٹکتا پھرتا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو علم دیا گیا ہے، پہلی وحی کا آغاز بھی اقرا سے کیا گیا ہے، اور تمام انسانوں کو علم حاصل کرنے کی طرف راغب کیا گیا ہے۔ یہ وہی علم ہے جس نے انسان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کے نور سے منور کر دیا ہے، انسان کو انسان بنا دیا، اور وہ سب چیزیں دی ہیں جس کے بارے میں وہ جانتا بھی نہیں تھا، مگر وہ ساری فیسلٹیاں ملی ہیں تو اب وہ خوش بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اور جانتا بھی ہے کون سی چیز غلط ہے اور کون سی صحیح ہے۔ ہم بے حد خوش نصیب ہیں، اس خالق کائنات نے ہمیں انسان کے گھر پیدا کیا ہے، عقل کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ بھی کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی اور خدمت خلق ہے۔ جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کیا جانا بھی ضروری ہے۔ 2022 کا سورج کل شام ہمارے بیچ سے غروب ہو گیا ہے۔ قیامت تک اب نہ وہ سال آ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں گزرے لمحات ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس پر سوچنا، غور و فکر کرنا وقت کے ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ منہ سے نکلی بات اور بندوق سے نکلی گولی واپس نہیں آ سکتی۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کے جسم سے نکلی روح قفس عنصر سے پرواز کرتی ہے، اسی طرح سال گزشتہ اور ایام بھی سیکنڈوں میں بے مروتی کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں۔ بعد میں ان پر افسوس کرنا یا ان پر ملامت کرنا یا ملال کرنا گھر میں پلنے والے پرندے کے لیے پنجرہ کھولنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جب پنجرہ کھول دیں گے تو پرندہ کیا ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم سال نو 2023 میں آ چکے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ 2022 ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سخت اور آزمائشی ثابت ہوا ہے، جبکہ گزشتہ 2 سال کورونا نے جو ہمارے بیچ قہر ڈھایا ہے، ہمارے ساتھ رہنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں کو لقمہ اجل بنا لیا، اس کی بھی ہم تاب نہیں لا سکتے تھے، مگر پھر بھی یہ سال آزمائشوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھرا رہا۔ اس بیچ ہم بدترین حالات سے بھی دوچار ہوئے ہیں، ساتھ ہی خوشیوں کے آنگن میں ڈانس بھی کیے ہیں، مگر خوشیوں کی تقریب میں کوئی حادثاتی سانحہ رونما ہو جاتا ہے تو خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بہترین پکوان کتوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور لذیذ لقموں کا لطف وہ اٹھاتے ہیں جو ہماری تقریب کی شان بگاڑنے کی وجہ سے ہماری دھتکاریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہندوستان سال گزشتہ بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہے، اس نے بجلی کے بہت سے کڑکے دیکھے ہیں اور صوت حکومت کو بھی سماعت کیا ہے، سنگ کھا کھا کر دل مجروح کیے ہیں، مگر برداشت کرنے، خود پر لعنت و ملامت کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح رامپور کی طرف نظر ڈالیں تو سیاسی طور پر بدترین رہا، جو سوچا نہیں تھا وہ سب ہو گیا۔ 2022 نے اپنے ریکارڈ میں 1 ودھان سبھا اور 2 ضمنی اسمبلی لوک سبھا انتخابات کے سنگین حالات و نتائج بھی دیکھے، اور تیسری آنکھ میں ان کو قید بھی کر لیا۔ ایک مضبوط سیاسی قلعے کی پہلی عمارت کو کھوکھلا کیا،
پھر منہدم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آج اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ یہ وہی رامپور ہے جہاں حکومتوں کے فرمان پر جناتوں کو ناچتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پولیس کی مار کے آگے گونگے کو قوالی گاتے ہوئے بھی سنا ہے۔ دری بچھانے والوں کو آقا کی کرسی کو سلوٹ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ 4 دن کی چاندی مفید و کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ہواؤں سے باتیں کرنے والے ہمیشہ ہواؤں کے دوش پر نہیں رہتے۔ موسم کبھی یکساں نہیں رہتا، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ صبح نکلنے والا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ طاقت کا مقصد نشہ نہیں اور خاموشی کا مقصد خوف نہیں۔ ہینا پتھر پر گھسنے کے بعد ہی رنگ لاتی ہے اور انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد خوشرو ہوتا ہے۔ یہ وہی سال رہا ہے جس میں ایک ادارے کے منتظمین کے بیچ نفرت و عداوت کی کھیتی اس قدر پروان چڑھی کہ لاٹھی ڈنڈوں تک کی نوبت پیدا ہو گئی، اور اس کے سوا کچھ چاہنے والے نے اس کے ساتھ تالیاں بھی بجائی ہیں اور کچھ نے گالیاں بھی دی ہیں، جو سب عوام کے سامنے ہے۔ ہاں، یہ وہی سال رہا ہے جس نے بجلی کے نام پر غریبوں کو لوٹ کے پھینک دیا، جیبیں خالی کر دی اور محکمے کے کمزور افسروں کے آنسو پوچھ دیے ہیں ان غریبوں کے پیسے نے۔ معاشی طور پر نہ صرف رامپور بلکہ ہندوستان بھر میں کوہرام مچا رہا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں رہا، غریب در غریب ہوتا رہا اور امیر در امیر ہوتا رہا۔ روٹی کا نوالا کھانے والے سونے کے نوالوں سے شکمسیر ہونے لگے۔ ایک عظیم علمی اور ادبی ادارے کی تباہی کا بھی یہی سال ہمیشہ کے لیے ریکارڈ بنا چکا ہے۔ جس نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کانوں پر اس نے ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا کہ جس نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہوں۔ سال نو 2023 آج ہمارے بیچ سے رخصت ہونے کے بعد 2023 میں ہم آ چکے ہیں۔ 2022 ہمارے بیچ سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کا خیر مقدم ہے۔ شمسی سال کے اعتبار سے اس سال پر مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ نئے خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہیں، برقی قمقمیں، خوبصورت سجاوٹ، خوشنما موسم اور راحت بھرے دن اس کا آغاز ہوا ہے۔ امید ہی نہیں، یقین کیا جائے کہ یہ سال دلوں میں بھری کدورت اور نفرت کو نکال کر پیار و محبت کا پیغام دے گا۔ آپسی نااتفاقیاں ختم ہو کر اخلاق کا درس دیا جائے گا۔ مرکزی اور صوبائی سرکاریں اس سال کو عوام کے لیے روزگار کے ذرائع، تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے نوکریاں، کسانوں کے لیے اچھی مراعات اور عام انسانوں کے لیے اچھی اسکیمیں لاگو کر کے ان کو سال نو کا تحفہ پیش کر کے آپ کو مہنگائی اور دم توڑتی مہنگائی کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ مذہبی و سیاسی رہنما اپنے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کریں گے۔ وہ سب کریں گے جو سال گزشتہ نہیں کر پائے تھے۔ رامپور ایک بے روزگار، معاشی طور پر ہندوستان میں سب سے زیادہ پسماندہ ضلع ہے، جو برسہ برس سے اپنی غربت کے رونے ساری دنیا میں روتا پھر رہا ہے۔ یہاں کا نوجوان دیش اور ودیش میں بھٹک کر نوکریاں کر رہا ہے، وہاں کی خاک دھول چاٹ رہا ہے، اپنے عیش و آرام، گھر و پریوار کو چھوڑ کر، ان کی محبتوں کو فنا کر کے اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہے اور دوسری جگہوں پر نوکری کرنے پر مجبور ہے۔ کیا ہی بہتر ہو جس طرح سے زعفرانی حکومت نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا۔ اس سیٹ کی اب نمائندگی ویدھان سبھا اور لوک سبھا میں بھی ہو رہی ہے اور اسی مقصد سے ہو رہی ہے۔ ہمارے شہر کے لیے یہ کافی سود مند ثابت ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ امید کی جا رہی ہے جس مقصد سے عوام نے نمائندوں کو چنا ہے اور نمائندے یہاں سے چننے کے بعد اپنی اپنی منزلوں پر پہنچے ہیں، وہ رامپور کی عوام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اس کا مقصد وعدوں کے ساتھ کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں، ان پر امیدواروں کو بھی جو ہمارے عوامی نمائندے بن چکے ہیں وہ بھی پورے اتریں گے۔ بے وجہ زیادتیوں کو لگام نہ لگائی جائے گی، نفرت کو محبت میں بدل دیا جائے گا۔ زبان کے ذائقے کے لیے ٹافی چوس کر پھینک دی جاتی ہے، مگر کھانا انسان کا پیٹ بھرتا ہے۔
تب وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ محض پیٹ کو وعدوں سے نہ پھلایا جائے بلکہ ان کو حقیقت میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ وقت رہتے آئندہ بھی ان کو یاد رکھا جائے۔ سال نو کی آمد مرحبا۔